قرآن پاک پڑھتے ہیں جدو اس مقام تے آئی نا فلا اقسم بمواقع النجوم کہ جن کا ترجمہ اسی کہ رب فرماندہ محبوبہ میں قسم اس جگہ دی جس جگہ تے تارے ٹوٹ کے ڈگ دینے صحابہ کا نام آپس سے جنہاں گلہ کرنے لگ پہ کہ یارو تارے کیڑے نے کہ وہ جگہ کیڑی ہے ایک کوے وہ فلانی جگہ ہے دوجہ کوے فلانی جگہ ہے تے تیسرا کوے تارا تے ایک زمین تو وڈا ہے وہ زمین تے ڈگ جاوے تے زمین فنا ہو جاوے بالآخر فیصلہ یہ طے پایا گیا کہ آپس سے اسی پریشان نہ ہوئیے نبیوں دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کاشانِ نبوت تے جا کے دروازہ کھٹکھٹائیے حضور دی بارگاہ چرچ کریے سونیا اللہ فرماندہ فلا اقسم بمواقع النجوم کہ میں اس جگہ دی قسم ہے جتے تارے ٹوٹ کے ڈگ دینے یا رسول اللہ وہ جگہ کیڑی ہے سانو تسی فرما دسو جتے تارے ٹوٹ کے ڈگ دینے صحابہ کرام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کاشان نبوت دا کنڈا کھڑکایا دروازہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار تشریف لے کے آئے میرے نبی نے فرمایا ہو میرے غلاموں کیویں آئے ہو یا رسول اللہ اسی قرآن پڑھ دے پہ ساتھ سمجھ نہیں آئی آج جڑے بیلی آپ ہی قرآن پڑھ کے تے بڑے بڑے عالم بن جاندے نے تے مسئلے بیان کر دینے نہیں قرآن سمجھ نہیں آندی قرآن دی جب تک راہ پر پیچھے نہ ہوئے اپنے کولوں جنہیں وچوں مطلب بھی مسائل تلاش کرنے نے نا انہیں خود بھی گمراہ ہونا ہے اور دوجیاں نے بھی سنا کے گمراہ کرنا ہے یہ کوئی چھوٹی جی بات نہیں نا قرآن دا علم کو معمولی جی بات نہیں بغیر راہبر تو تے نہیں نا مطلب بندہ حاصل کر سکتا ہن صحابہ کرام تو بڑا عالم کون سی جنہوں نے ڈائریکٹ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نبوت حاصل کیتا اور انہوں نے بھی سمجھ نہ آئی حالانکہ انہوں نے علم چ فضل چ کوئی کمی نہیں امتی تعلیم واسطے میرے آقا دے غلام جڑے نہیں ہوتے عرفت اعلیٰ نے حضور دے صحابہ اور رب کعبہ دی قسم جڑا ایک صحابی دی بھی گستاخی کرے وہ جہنمی ہے میرے نبی نے فرمایا میرے جڑے صحابہ وہ آسمان دے آستاریں دی طرح نے اینا تو کسی ایک دی بھی پیروی کرو گے ہدایت دا رستہ پا جاؤ گے لیکن صحابہ کرام نے جو سمجھ آپ نے مطلب قرآن پڑھیا سوچی پہ گئے کہ جگہ کیڑی حضور دے آستانے تے دروازہ کھڑکایا میرے نبی نے فرمایا کیویں آئے ہو یا رسول اللہ اللہ فرماندہ میں اس جگہ دی قسم ہے جس جگہ تے تارے ٹوٹ کے ڈگ دینے میں ان دی قسم اٹھانا ہاں یا رسول اللہ سانو یہ فرماؤ بھی او تارے کیڑے نے او جگہ کیڑی ہے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا میرے غلاموں تسی کی سمجھتے ہوئے آسمان دے ستارے گل آگی نہ ہوئی فرمایا آسمان دے تاریاں دی گل نہیں ہو رہی یا رسول اللہ پھر کیڑے یہ تارے نے فرمایا سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کن نجوم کہ میرے غلاموں میرے صحابہ جڑے نے وہ ستارے نے ایک وہ آسمان دے ستارے نے ایک یہ ستارے نے تشبیح دیتی گئی انہاں نال کہ او روشن نے رات نو انہاں دی روشنی تے بندہ سفر کر لیندہ ہے منزل تلاش کر لیندہ ہے تے میرے آقا نے فرمایا سنو ابو بکر بھی میرا روشن ستارہ ہے عمر بھی میرا روشن ستارہ ہے عثمان ذو النورین بھی میرا روشن ستارہ ہے فرمایا علی مشکل کشا بھی میرا روشن ستارہ ہے صہیب رومی بھی میرا روشن ستارہ ہے عبد الرحمن بن عوف وہ بھی میرا روشن ستارہ ہے بلال حبشی بھی میرا روشن ستارہ ہے تے رہی گل حسین دی حسین صحابی بھی ہے حسین اصل رسول بھی ہے حسین نسل رسول بھی ہے حسین آل رسول بھی ہے حسین اولاد رسول بھی ہے حسین میرا صحابی بھی ہے ہون پڑھو قرآن فلا اقسم بمواقع النجوم اللہ فرماتا اس جگہ دی قسم ہے جتھے محبوبہ تارے ٹوٹ کے ڈگ پین
میں رب ہو کے اس جگہ دی قسم اٹھانا وا یا رسول اللہ. پھر فرمایا حسین میرا دوترا بھی ہے, میرا نواسا بھی ہے, میرا پتر بھی ہے. فرمایا وہ جگہ کیڑی ہے؟ آؤ میں تمہیں دساں. کربلا دے میدان اندر ریت دا کربلا دا اور ٹپا جتے 10 محرم والے دن میرے حسین نے جسم دے اعضاء بکھر جان گے. گھوڑے تو انج تھلے آوے گا جی میں ریل تو قرآن تھلے آندہ وے. جس ریل تے ٹپے تے اور ٹکے گا رب کہتا میں اس جگہ دی قسم ہے. رب کہتا میں اس جگہ دی قسم ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم. مولا حسین دا ذکر سادہ محتاج نہیں, اسی اس دی محتاج ہیں. اسے واسطے شاعر کہندا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی. اب کئی بندے نا بڑے ایس ایچ او بن کے بیٹھے ہوندے نے بڑے غصے نال, مطلب بھی کہ باہر چونک کچھ نکل کے تھی اتنے مطلب بھی گھنٹا گلنا کرتے رہنا, اتنے مسیطے نہیں بولنا. مطلب بھی نبی دا ذکر سن کے, نبی دی آل دا ذکر سن کے نہیں بولنا, پریشان ہو جانا ہے. تے میں تو کہنا ہونا بھی جڑا اتنے نہ بولے گھر جاوے ان دی بیوی نہ اندر بولے. تے ایک مذاق دی گل نہیں, خوش نصیبی سمجھو. فرشتے لکھتے نے ڈائری, کم از کم جمعے دن رل کے پڑھیا کرو جو پڑھنے والا مقام آوے, تاکہ تواڈے نامہ اعمال مولا حسین دا ذکر ہوئے. قیامت والے دن جدو نفسہ نفسی دا عالم ہوئے تے میرے آقا حسین کہن یا رسول اللہ نانا جی آ بندہ فلاں ٹائم تے میرا ذکر سن کے نال پڑھدا رہے ہے, ان دی سفارش جلدی کر دے. عظمت آل نبی عظمت آل نہیں ہلے آواز نہیں آئی. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. نہیں حضرات تو جو فرماؤ میں تے عرض کرتا ہوں, دنیا تو چلے جانا ہے, منا ڈھیر مٹی پہ جانی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر نفس نے ایک دن روح دا نفس دا موت دا ذائقہ چکھنا میں. 1 سال 5 سال 20 سال 50 سال 60 سال 100 سال 200 سال اس دنیا دے اندر 500 سال 1000 سال بھی لوگوں نے زندگی گزاری, 1400 سال بھی زندگی گزاری. رب کعبہ دی قسم میں آج کئی ایسے لوگ بھی آئے, انہاں دیاں قبراں دے نام و نشان بھی مٹ گئے. بڑے بڑے بادشاہ آئے, وزیر آئے, مشیر آئے, بڑے بڑے نام نہاد لوگ آئے جڑے بندے نو بندہ نہیں سی سمجھدے, جڑے پیر تے پیر آ جاوے تے بندہ مار دے سن. حضرات انہاں دیاں قبراں دے نام و نشان مٹ گئے. لیکن رات دا ٹائم لاہور دا کے دیکھ لے, رات 1:30 بجے مال روڈ بھی خالی نظر آئے گا, حال روڈ بھی خالی نظر آئے گا. لیکن میرے داتا علی حجویری دی قبر تے قرآن دی تلاوت ادوں بھی جاری نظر آئے گی. ان دی وجہ کی ہے, انہوں نے بھی پیار کیتا. عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. حضرات میں تے کہنا کہ جنہوں ویلا آنا میں اسرائیل نے کول آنا میں روح کٹن لگنی ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. جد
جدو روح بندے دی فرشتہ پیراں والوں کٹ کے حلق وچ لے آندا وے رشتہ دار اکٹھے ہو جاندے نے بیلی بھی آ جاندے نے رشتہ دار بھی آ جاندے نے دھیاں تے پتر بھی آ جاندے نے تے پھر روح ایتھے آ کے اٹک جاندی ہے لوگ کہندے نے یار آبے زمزم دا پانی تلاش کرو جاندی واری آبے زمزم دا چمچ پانی دا منہ وچ پاؤ اللہ تو خوش نصیب ہے جن دے اندر پانی چلا جاوے ورنہ ادھروں پاندے نے ادھروں نکل جاندا ہے تے پھر کی ہوندا کہندے نے کہ آؤ کوئی دم چھاڑے والا بلاؤ اندے تے دم کرے سورہ یاسین پڑھے تے سورہ یاسین پڑھے کوئی کہندا بابا فکر نہ کری میں تیرے نال کوئی کہندا پریشان نہ ہوئی اچھے ڈاکٹر کو لے جانے ہاں کوئی کہندا میں پیسے لا کے بچا لواں گا لیکن مرنے والا سمجھ جاندا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ یہ ساری جھوٹیاں تسلیاں نے ہن تے فراق دا ویلا آ گیا وے ہن تے جدائی دا ویلا آ گیا وے آؤ حضرات جدو اسرائیل نے آنا ہے اساں انہوں پوچھنا ہے کیویں آیا ہے انہیں کہنا میرے کول تے نہ ٹائم ہی کوئی نہیں فارغ کہ میں ایویں ترا پھراں میں رب دے حکم نہ لایا واں تے انہیں جدو جان کٹنی ہے تے تعارف پوچھنا ہے کہ جس تیرا تعارف کی ہے حضرات پھر اساں ہی کہنا ہے میں دے اپنی بات کرتا ہوں کہ ایسا کہنا یہ گدائے زہرا ہے یہ گدائے زہرا ہے کہیں بھول نہ جانا لوگو یہ گدائے زہرا ہے کہیں بھول نہ جانا لوگو میں کو جا چجڑا نکما میں کو جا چجڑا نکما پر میں ساتھ دیتا صدا سچیاں دا میں کیتے میری اوقات کی صدقہ کھانا دنے راتی علی دے بچیاں دا روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتے ہیں فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتے عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں آؤ امیر المومنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دا دور خلافت سی عصر دی نماز پڑھی مسجد چو باہر نکلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر بندے نے چیک کرنا ہوئے نا کہ میرے اندر تکبر کنا کے پھر جدو انہوں نسبت دا خیال نہ ہوئے اپنے استاد دا بزرگ دا وڈے دا وہ ان دے سامنے پٹاخ کر کے بولے یا سمجھے میں بڑے مرتبے تے پہنچ گیا کہ ہن میں دے انہاں نالوں بہت اگے نکل گیا اے بے ادبی ہوتی امیر المومنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے دے خلیفہ سن پہلے مسجد تو نکلے اگے جا رہے سن تے رستے دے اندر نا مدینہ وچ ایک بازار چ بچے کھیلتے پے سن بچے کھیلتے پے سن تو انہاں بچیاں وچ نا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی کھیلتے پے سن امام حسین رضی اللہ عنہ بھی کھیلتے پے سن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چلے گئے جا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام حسین دی بچپن والی عمر آپ رو پکڑ لیا زمین تے بیٹھ گئے جدو زمین تے بیٹھے ہاتھاں نو پکڑیا ہاتھ چومے یار وقت امیر المومنین خلیفہ وقت دنیا
دنیا اندھے دروازے تے ہونگی ہے. مدینے والے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ امیر المومنین کی کر لگے نے. میرے نبی دے نواسے رسول امام علی مقام بچے سرکت پندار سی اج ہاتھاں نوں چومیا, پھر ہاتھاں نوں چوم کے سینے نال لایا, پھر سینے نال لا کے اٹھایا, اٹھا کے کندھیاں تے بٹھایا, تے پھر انج چکر لگان لگ پئے, چکر لگان لگ پئے, چکر لگان لگ پئے. کی دیکھیا اچانک مولا علی بھی آ گئے. مولا علی چہرے خدا جدو کول آئے آپ آ کے دیکھن لگ پئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر حسین نو کندھیاں تے چکی آئی, اینی محبت کردا پیاں میں, اینی وجہ کی ہے؟ جناب امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی منو رب کعبہ دی قسم ہے, ابو بکر صدیق نو علی دے جڑے بچے حضرت حسین نے اپنے بچیاں نالوں زیادہ پیارے نے. پوچھے ان دی وجہ کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان دی وجہ یہ جدوں ساڈا دل کردا ہے نبی دی زیارت کرن لئی تے پھر علی تیرے دروازے تے آ جانے آ کے عرض کردے حسن تے حسین مبارک کڈو. تے جدوں حسن تے حسین یہ دونوں شہزادے کٹھے ہو کے کھڑے ہوندے نے تے نبی پاک دی تصویر بن جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تصویر بن جاتی ہے. حضرات توجہ فرماؤ, میرے آقا حسین دا بچپن بھی بے مثال, لڑکپن بھی بے مثال, ولادت بھی بے مثال, جوانی بھی بے مثال, زہد بھی بے مثال, تقوی بھی بے مثال, فتوہ بھی بے مثال. میرے آقا حسین دی شرافت بھی بے مثال ہے, عبادت بھی بے مثال ہے, ریاضت بھی بے مثال ہے, ولادت بھی بے مثال ہے. میرے آقا حسین دی شہادت بھی بے مثال ہے. پھر میں کیوں نہ کہاں افضل ہے کل جہان میں, افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. مل کے پڑھ لو, افضل ہے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی, ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی, صدیاں حسین کی ہے, زمانہ حسین کا, صدیاں حسین کی ہے, زمانہ حسین کا. آؤ میرے آقا حسین دی سیرت کا کیڑا کیڑا پہلو بیان کریے. آپ دی پوری زندگی عرفت اعلیٰ ہے اور سخاوت ایسی سی آپ دی کہ دروازے تے سائل آیا, انہاں کھڑ کے آپ نماز پڑھتے پہ سن, تھوڑا جا لیٹ ہو گئے, نماز پڑھ کے باہر آئے, دیکھا سائل میں, پوچھا بھی کی گل ہے؟ کہندا حضور میں غریب آدمی ہیں تے بڑی دور تو آیا ہوں, مدینے ہر کسے دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, کسے نے میری گل نہیں سنی, تے حضور تواڈے دروازے تے آیا, اہل بیت دا گھرانہ ہے, اہل بیت دا گھرانہ ہے, تے حضور تواڈے دروازے تے آیا, کچھ دیو. آپ نے غلام نے بلایا, فرمایا بات سن, کت دے کنی رقم پئی, لے کے آ گیا, کہنے لگا حضور 2000 درہم پہ ہے.
تو یہ گھر کا خرچہ ہے. فرمایا ساری خیر ہے انہوں دے. فرمایا ساری خیر ہے انہوں دے. ایک اور سائل آیا آپ کے دروازے تے, کہنے لگا حضور میں بڑی دوروں آیا. فرمایا ٹھہر جا, بیٹھ جا, تھوڑی دیر انتظار کر, میرا رزق آ رہا ہے. وقت دا جڑا بادشاہ سی ان کی طرفوں آپ دا نظرانہ آ رہا سی. جدوں آیا بندہ لے کے تے پانچ تھیلیاں سن, انہاں پنجاں وچ 1000 درہم سی. فرمایا نوکر نو کہے سارے انہوں دے دے, سارے انہوں دے دے. ترن لگے, کہنے لگے گل سن, میں معذرت چاہنا تینوں لیٹ کیتا ہے, انتظار کرایا ہے, تے تیری شاہ نشان دے مطابق میں تیری خدمت نہیں کر سکتا. یار دیکھو نا کیسی بات ہے, منگتے نو بھیک بھی دین تے نالے ان دا شکریہ بھی ادا کرن. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور دے غلام سن, حضور دے منہ بولے بیٹے بھی سن, بیمار ہو گئے. حضرت امام علی مقام پتہ لینے واسطے گئے, تیمارداری کرنے واسطے. تے آپ چارپائی تے لیٹے کہہ رہے سن اغماہو, ہائے غم ہائے غم. امام علی مقام نے پوچھا کہا غم, کہنے لگے جی میرے سر تے قرضہ ہے, موت سر تے کھڑی ہے. قرضدار شہید ہوں, شہید ہو جائے نا بغیر جنازے تو انہاں کپڑے ہی دفنا دیو. شہید ہوں ہر چیز معاف ہے, لیکن قرض انہوں بھی معاف نہیں. اسامہ بن زید عرض کرتے حضور موت سر تے کھڑی ہے, قرضہ نظر ہوتا پہ ہے, میں مر جانا ہے, قرضہ رہ جانا ہے, اگے کی بنے گا. فرمایا جتنے بھی قرضہ لین والے نے سارے نو بلا لو. نبی دا پتر آیا اتار کے جائے. سارے قرضدار آ گئے, سارے نو قرضہ دے چھوڑیا, اتار چھوڑیا. 60,000 درہم بنے. فرمایا اسامہ لے پریشان نہ ہو, اللہ رسول دی رضا واسطے میں قرضہ تیرا اتار چھوڑے ہے. اے میرے نبی دی تعلیم سی نا, یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سی. آج سنو, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ میں حضرت امام حسین دے کول بیٹھا سی, تے کول بیٹھا سی تے آپ دی کنیز بہت خوبصورت خوبرو پھلاں دا گلدستہ لے کے آئی, پیش کیتا تحفے چ. آپ نے گلدستہ پکڑ کے نہ تین سنگے پھول خوشبو لئی. تو جدو ٹرن لگی نا آپ نے فرمایا بات سن بیٹی, چکی گل ہے حضور. فرمایا اس طرح کر جا, آج تو بات تینوں میں رب رسول واسطے آزاد کر چھوڑے. حضرت انس بن مالک کہندے نے کہ پھلاں دی خوشبو واسطے تساں ایڈی خوبرو تے ایڈی سمجھدار باوقار کنیز نو آزاد کر چھوڑے ہے. فرمایا قرآن نہیں دے پڑھیا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ فرماندا ہے جیڑا تانوں کوئی تحفہ دے نا اون دے بدلے وچ اون دے برابر دا نہیں, اگر اس تو بھی اچھا تحفہ نہیں تے کم از کم اون دے برابر تے اونوں تحفہ دیا کرو. تے مینوں اونے پھلاں دا گلدستہ پیش کیتا ہے تے میں اونوں آزاد کیوں نہ کر دیاں ہیں. جس دور دے اندر اگر کوئی ملازم اپنے مالک نو انج دا تحفہ پیش کرے تے وہ تو کہے گا دی تنخواہ کٹ لو, یہ دیکھو لینے پیسے کتوں آ گئے. تو جے مولوی مطالبہ کرے تنخواہ بداؤ تو کہیں گے دی چھٹی کراؤ. اب سمجھدار بندہ کہیں ہی نہیں, وہ کہیں ہے خود سمجھدار نے انہوں خود سمجھ آنی چاہیے. لیکن میرے آقا حسین نے تعلیم دی تھی. فرمایا سنو, اگر تانوں کوئی تحفہ پیش کرتا ہے اون دے عوض وچ اگر اس تو بہتر نہیں نا تو کم سے کم ان دے برابر تے تحفہ تے دیو. اور آپ نے اچھا ایک مرید سی تے انہیں نا اپنے پیر کو پوچھیا کہ یا حضرت مینوں یہ دسو کہ کعبے وچ تے علی وچ فرق کی. بولو نا یار, بولو بولو. میاں اسلم صاحب, میاں اسلم صاحب میرے دوست نے کوٹ لینا داس تو بڑی محبت نال تشریف لے کے آندے جمعہ پڑھ واسطے. اچھا مرید کہنے لگا اپنے مرشد نو حضور دسو کہ کعبے وچ تے علی وچ فرق کی ہے. مرشد بولیا, کہنے لگا پتر گل سن, کعبے نو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کے چہرے نو دیکھنا بھی عبادت ہے. کہنے لگا حضور اے نہیں میں گل پوچھی, اے مینوں نہیں پتہ ہے, کعبے نو بھی دیکھنا عبادت, علی کے چہرے نو بھی دیکھنا عبادت. میں پوچھے دونوں وچ فرق کی ہے. اے
ایڈی ٹھلی سبحان اللہ میں بھی فرق کوئی نہیں دسنا، میں بھی یہ چھڑ کے اگلے پاسے ٹر جانا جی فرق پوچھنا ہے جی اج تک سنیا ہوئے تو پھر کوئی باں کڑی کر کے کہے ایڈا ٹھلا سبحان اللہ سن کے میں نہیں دسنا ہے سنو کہنے لگا حضور کعبے وچ تے علی وچ فرق کی ہے مرشد بولیا کہنے لگا پتر سن جے فرق پوچھن لگے کعبے نو تکیے نا تے چہرہ پاک ہوندے علی دے چہرے نو تکیے تے نسل پاک ہوندی ہے بے نسلہ کدی بھی مولا علی تے اٹیک نہیں کرے گا مولا علی دی اولاد تے اٹیک نہیں کرے گا۔ اچھا ہشام کعبے وچ داخل ہویا تے ہشام کون سی؟ ہشام بن عبد الملک مروان دا بیٹا، یہ مروان جڑا اس وقت دا خلیفہ سی بادشاہ سی، این دا پتر بادشاہ دا پتر ہوئے شہزادہ ہوئے تو انہوں مان کے ہے نا اپنے آپ تے انہوں اپنے پروٹوکول تے کہ میرا استقبال نہیں ہویا خانہ کعبہ جو داخل ہویا تو لوگ طواف کعبہ کر رہے سن، حجر اسود چوم رہے سن، عبادت ریاضت کر رہے سن، انہیں دیکھیا کہ میں وقت دے بادشاہ دا پتر ہاں شہزادہ ہاں پورا عرب میں نو جانتا ہے پورا مکہ میں نو جانتا ہے لیکن میرے استقبال واسطے کوئی نہیں آیا پروٹوکول کوئی نہیں دیتا کسی نے حال تک نہیں پوچھیا کسی نے بیٹھن تک دا نہیں آکیا کسی نے تکیا تک نہیں میرے وال آپ پہ ہی ہوتے کھلو کے نا تے ایک سیڈ تے ہو کے کونے چ بیٹھ گیا تے تھوڑی دیر بعد کی دیکھدا ہے رش پہ گیا ایک آواز آئی لوگو طواف کعبہ چھوڑ دیو حجر اسود نو چومنا چھوڑ دیو اور دیکھو سامنے کون آیا ایک نوجوان آیا نورانی چہرے والا جو کول آیا تے لوگوں نے نٹ کے نا انہوں نے پیر چومے ہاتھ چومے کانڈ نو ہاتھ لالا کے جسم نو ہاتھ لالا کے چومنا شروع کر دیتا ادب نال ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا یہ جو استقبال دیکھیا نا پروٹوکول دیکھیا تے انہی عزت دیکھی جدو کسی دی عزت ہوندی نظر آگے نا دوروں نہیں نزدیک تو اللہ قرآن کی کہیں دے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل ہی جدو میں کسی نو عزت دینا کسی نے فضل کردہ دوروں نہیں لاگوں ہی نزدیک تو ہی حاسد بھی پیدا ہو جاندے حاسد بھی پیدا ہو جاندے نے۔ اچھا اون دنیا جو اکٹھی ہو گئی انہیں کہا میں بادشاہ دا پتر ہاں مینوں کسے پوچھیا نہیں ان دا استقبال اینا کچھ تے او جدو رش پہ گیا نا تے ہشام جڑا عبد الملک مروان دا جڑا بیٹا سی شہزادہ وہ کھڑا ہو کے نال دے نو پوچھ دے یا نال دا انہوں پوچھ دے اے جڑا آن والا کون ہے اے جڑا آن والا کون ہے تے آن والا پتہ کون سی وہ چھوٹی جی ہستی نہیں سی سیدنا امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ عنہ دے بیٹے اس وقت پوری دنیا تے تمام سیدہ دا دادا امام زین العابدین کربلا دے میدان صرف یہی بچے سن اینا تو ایک نسل سادات چلی۔ اچھا اس ٹائم نا انہیں چہرے تے وٹ جے لے آندے کہنے لگا یہ کون ہے وہ نالدہ کہندہ یہ کون ہے آپ اچھا ملیاں نا تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بھی کول کھڑے سن۔ امام زین العابدین کون سن سنو آپ نے اپنے علاقے وچ ہر روز تہجد دی نماز جدو پڑھنے واسطے مسجد جاندے سن اینیاں تھیلیاں اشرفیاں دیاں لے کے جاندے سن تے دیوار دے اتوں جڑے یتیم تے مسکین تے بیوہ کرانے سن اونا دی دیوار دے اتوں چھٹ دے دے سن۔ ساری زندگی کسی نو پتہ نہیں چلیا پیسے کتوں آندے نے چولہا چلدا رہا لوگ لبتے ہی رہے سخی لبیے کون ہیں۔ جس دن امام زین العابدین دا وصال ہو گیا نا تے جنازہ اٹھیا تے دوسرے دن جدو تھیلیاں کرنچ نہ پہنچیاں تے پھر پتہ چلیا حسین دا پتر زین العابدین سی جڑا چھپ کے لک کے سخاوت بھی کردا سی تے اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں سی کردا۔ اے او امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جدو ہشام نے نقبل وٹے نہ کہنے لگا یہ زین العابدین ہے وہ آپ دا مخالف سی تے جدو مخالف سی نا تو مخالف نے غلط چنگی نہیں نہ کرنی کہنے لگا یہ کون ہے جدو نے کہنا یہ کون ہے
ایک شاعر سی عرب دا فرزق نامی شاعر انہیں سن لیا امام زین العابدین پاک دے کول کھڑا سی انہیں ہے غریب سی او بادشاہ دا پتر سی انج او شاعر جڑا ہے نا ہشام دی اکھاں وچ اکھاں پا کے انہیں عربی دے وچ قصیدہ پڑھیا او جدو قصیدہ پڑھیا نا قصیدہ پڑھ کے کہندا ہے انہیں ایک لفظ اس قصیدے دا عربی وچ انہیں پڑھیا ان دا ترجمہ اردو وچ کیتا تے وہ کی کہندا ہے کہندا دنیا کا ایک عام انسان دنیا کا انہوں شام نو کہنے لگا دنیا کا لوگوں سنو دنیا کا ایک عام انسان پوچھتا ہے یہ کون ہے حالانکہ یہ وہ ہے جس کو زمین والے بھی جانتے ہیں آسمان والے بھی جانتے ہیں زمین والے بھی جانتے ہیں اور آسمان والے بھی جانتے ہیں یہ نگل کہہ کے دے سین کعبہ چو باہر نکل گیا اچھا یہ ہاتھ کیوں چمیں پیر کیوں چمیں لوگاں نے امام زین العابدین دے کیوں چمیں اچھا ایمان میں دسو جلسہ ہوندہ ہوئے دنیا دار تا جلسہ ہوئے یا کوئی جلسہ ایم پی اے آ جاوے ایم این اے آ جاوے وزیر آ جاوے مشیر آ جاوے نمبردار آ جاوے چودھری آ جاوے لوگ اٹھ کے تے کھڑے ہو جان گے لیکن ایمان نال دسو انہاں دے ہاتھ بھی کدی کسے چومے نے او بولو انشاءاللہ مدینے فوت ہو جاؤ بولو بولو او کدی کسی ایم پی اے دے ہاتھ چومے دیکھے کدی کسے نے جلسے دے وچ نعرے تے مارن گے اٹھ کے کھڑے ہو جان گے اچھا جلسہ ہوندا ہوئے کپڑے پھٹے پرانے ہون جُتی ٹوٹی بھجی ہوئے تے چہرے تے گرد و غبار دے آثار ہون تے ٹوٹا جا سائیکل ہوئے تے او آ جاوے بزرگ ایک تے ایک آواز آوے سید صاحب آگئے نے لوگ اٹھ کے بھی کھڑے ہون گے نالے ہون دے پیر بھی چمن گے نالے ہاتھ بھی چمن گے بھئی وہ دی وجہ ہے وے وہ دے جسم وچ خون رسول ہے خون بطول ہے نسبتی وجہ نال ان دا احترام کیتا جائے گا عالم دین آ جاوے ان دی جتی بھی چکن گے ہاتھ بھی چمن گے اور ہاتھ بھی چمن گے وجہ کہ دے سینے وچ نبی دا علم نبوت ہے اچھا چلو انج نہ کہو ایک اور میں مثال دینا بازار جاؤ سبزی والی دکان تے کدی کسی آکھیا ہے کہ جناب آلو شریف 2 کلو دے دیو اور بولو نا پیاز شریف 1 کلو دے دیو بینگن شریف 3 کلو دے دیو کدی کہ ایک عام بندہ انپڑھ بھی ہوئے وہ بھی کہے گا جناب کدو شریف تے کلو کدے آ جائے یہ اتنے نہیں بولنا تو پھر قبرستان جا کے بولنا جے وہ کہے گا جناب کدو شریف دے رہے 1 کلو دے آ جائے اور میں کہا کدو شریف کو کہنا پہ ہے کہنے لگا چپ کر تینوں کی پتہ ہوئے اے میرے نبی کی پسندیدہ غذا ہے جیڑا میرے نبی کی پسندیدہ غذا دی بیعدی کرے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے اور وہ واجب القتل ہے جیڑا نبی دی پسندیدہ غذا دی بیعدی کرے اور سنو بات مقایے یار جیڑا نبی دی پسندیدہ غذا دی بے ادبی کرے وہ دائرہ اسلام چو خارج ہے تے جیڑا حسین کو کبھی باغی ہے وہ مسلمان کتوں رہ گئے وہ مسلمان جیڑا کبھی 2 شہزادیاں دی جنگ ہے وہ مسلمان کتوں رہ گیا سنو امام زین العابدین نے فرمایا وہ اتھے ایک فرزق شاعر سی جنہیں ساڑھا قصیدہ پڑھے ہے وہ کدھر گیا حضور وہ تو چلا گیا آپ نے جیب ہاتھ ماریا تے 12,000 درم کٹیا 12,000 درم کٹیا فرمایا جاؤ ان تلاش کرو ان دیو اور سادہ قصیدہ پڑھے اہل بیت دا اہل بیت دی شان سناوے تھی ایسی انہوں میں جان دی ہے آج جڑا تسی خدمت کر دیتے نا علماء دی یہ انہاں پاکاں دی سنت ہے سنو وہ بندہ گیا باہر دیکھا فرزق شاعر کھڑا سی آواز ماری جناب گل سنو اے 12,000 درم ہے امام زین العابدین دیتا ایو کیوں ایو کہ میرے ساڑھا قصیدہ پڑھے واپس آ گیا امام زین العابدین دے کلمہ کے ہاتھ رکھ کے او فرزق شاعر کہنے لگا حضور رب کعبہ دی قسم اے جیڑا میں قصیدہ پڑھیا ہوئے اے جیڑی تو اپنی شان میں بیان کی تھی اے پیسے دی لالچ واسطے نہیں کی تھی میں اور مقصد واسطے اے قصیدہ پڑھیا ہوئے اے میں واپس کرنا چاہتا ہوں امام زین العابدین نے فرمایا اگر تو اس کعبے دی قسم اٹھا کے ایک اللہ کیے کہ
پیسے دی لالچ واسطے اے تہاڈی شان بیان کیتی تے پھر سن میں بھی حسین دا پتر ہاں نبی دا نوازا ہاں زہرا دا پتر ہاں میں بھی اس کعبے دی قسم اٹھا کے اے گل کہنا ہاں اسی اہل بیت والے سید جڑے ہاں حسین دا میں پتر ہاں عزیزے جو کڈ کے جیڑی چیز ایک باری دے دئیے واپس اسی بھی نہیں لیندے واپس اسی بھی نہیں لیندے انہیں کہا حضور میرے دل چتے بات ہی اور سی امام زین العابدین نے فرمایا ان کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بھئی ٹائم ہو گیا گل کرو بس کر دیں بولو نا بولو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فردت شاعر دے ان کندھے تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے فرمایا اچھا تو اپنے دل دی گل دس اگر میں تینوں نظرانہ نہ دیندا تے تو میرے کو کی منگنا سی توجہ نہ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا کہنے لگا حضور میرے دل وچ یہ بات سی کہ تواڈے جسم دے نال کوئی چیز لگی ہوئے وہ میرے جاوے میں مرن لگیا وصیت کر دیا قبر وچ میرے نال رکھ دیا دے جدو فرشتے آن تے میں آقا اے نبی دے پتر دے جسم نال آ چیز لگی دے تو انہوں واسطہ دے تے فرشتیاں نے پھر کی پوچھنا سی امام زین العابدین نے جلدی نال قمیض اتاری فرمایا اللہ پڑھ تاریخ سے لکھا وہ قمیض لے کے امام زین العابدین پاک دی تے دوڑ گیا اس تو بعد پورے عرب چو وڈے وڈے تاجر ان دے دروازے تے آئے سوالی بن کے سونا لے لے چاندی لے لے ہیرے لے لے جواہرات لے لے پیسہ لے لے زمین لے لے جائیداد لے لے مکان لے لے وہ قمیض سانو دے دے نہ بولے دے نہ بولے دے یا اللہ جڑے حسین دا ذکر سن کے بولن انہوں کمی نہ لے کسے شہر یا اللہ اگر کوئی بیمار بیٹھا انہوں تندرست کر دے بے اولاد بیٹھا انہوں اولاد دی نعمت و نواز دے کہنے لگے قمیض لے لے تو امام زین العابدین دا آخری جملہ سنو بات میں ختم کراؤں امام زین العابدین کو ہنس کے کہندے نے قمیض پکڑ کے کہندے نے یہاں تے تسی کملے ہو تو یا میں کملا یا تسی چلے ہو یا میں چلا وہ پاگلو وہ جنت لے کے بھی بیچی دیئے وہ پاگلو جنت لے کے بھی بیچی دیئے مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے